بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کے خطوط اور بادشاہوں کا سلوک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو خطوط بادشاہوں کے دربار میں بھیجے، اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمائے۔ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب نامہ مبارک پہنچا تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا اور پرزے کر کے خط کو زمین پر پھینک دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے رات میں سوتے ہوئے اس کا شکم پھاڑ کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225 اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 411۔ نجاشی بادشاہ کا کردار۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس معاملہ میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مگر مواہب الدنیا میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجاشی جس کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور 6 ہجری میں اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا اور 9 ہجری میں جس کا انتقال ہوا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اس کا نام اسہمہ تھا اور یہ بلا شبہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220۔ شاہ مصر کا برتاؤ۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس مصر و اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ یہ نہایت ہی اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا اور فرمان نبوی کو بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا، مگر مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ 2 لونڈیاں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اور انہی کے شکم مبارک سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم
رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت سرین رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ ان کے بطن سے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یعفور تھا، اور ایک سفید خچر جو دلدل کہلاتا تھا۔ 1000 مسقال سونا، ایک غلام، کچھ شہد، کچھ کپڑے بھی تھے۔ مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 229۔ بادشاہ یمامہ کا جواب۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حوزہ بادشاہ یمامہ کے پاس خط لے کر پہنچے تو اس نے بھی قاصد کا احترام کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور جواب میں یہ لکھا کہ جو آپ باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا کہ اسلام ملک گیری کے ہوس کے لیے نہیں آیا۔ اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ مدارج النبوت، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 229۔ حارث غسانی کا گھمنڈ۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہ اقدس کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملہ کے منتظر رہنے لگے، اور بالآخر غزوہ موطا اور غزوہ تبوک کے واقعات درپیش ہوئے، جن کا مفصل تذکرہ ہم آگے تحریر کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے، جن میں سے کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلا یمن کے شاہان حمیر میں سے جن جن بادشاہوں نے مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں عرضیاں بھیجی، جو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، ان بادشاہوں کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد الکلال، نعیم بن عبد الکلال، نعمان حاکم، زرعین و معافر و ہمدان زرعہ، یہ سب یمن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے علاوہ فروہ بن عمرو، جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے بارگاہ رسالت میں بھیجی۔ اس طرح بازان، جو بادشاہ ایران کسریٰ کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبے دار تھا، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان سب کا مفصل تذکرہ سیرت ابن ہشام و زرقانی و مدارج النبوت وغیرہ میں موجود ہے۔ ہم اپنی اس مختصر کتاب میں ان کا مفصل بیان تحریر کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔ سریہ نجد، 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لائے۔ جب لوگوں نے ان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا جائے۔ چنانچہ یہ ستون میں باندھ دیے گئے۔
پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ ثمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر مجھے اپنے انعام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہوں تو بتا دیجئے، آپ کو مال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ گفتگو کر کے چلے آئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال و جواب ہوا، پھر تیسرے روز بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی میں تھا۔ وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے خدا کی قسم، مجھے جس قدر آپ کے چہرہ سے نفرت تھی اتنی روئے زمین پر کسی کے چہرہ سے نفرت نہ تھی، مگر آج آپ کے چہرہ سے مجھے اس قدر محبت ہو گئی، اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ اتنی محبت کسی کے چہرے سے نہیں ہے۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا ناپسند نہ تھا جتنا آپ کا دین، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین۔ کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر، اور اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادہ سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب آپ میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا مسدہ سنایا اور پھر حکم دیا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو۔ جب یہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا، اے ثمامہ تم سابی بے دین ہو گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اے اہل مکہ سن لو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دیں گے تم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ ہی سے غلہ آیا کرتا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 627۔